A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. This is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video we will be talking about unit number 18, Drug Abuse in Youth of Pakistan. یہ چیپٹر جو ہے وہ وحید اللہ صاحب نے لکھا ہے اور یہ فرسٹ ایئر انگلش کی بک میں ہے. ڈرگ ابیوز ان دا یوتھ آف پاکستان کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے اس میں جو نشے کے عادی لوگ ہیں ان میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات اس چیپٹر میں بتائی گئی ہیں. وہ اکیڈمک پریشر بھی ہو سکتا ہے، وہ پیرنٹس کی طرف سے اوور ایکسپیکٹیشن بھی ہو سکتی ہے، بچوں سے وہ زیادہ امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک اور وجہ جو ہے وہ لیک آف کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی باقاعدہ طور پہ کاؤنسلنگ نہیں کی جا رہی، ان کی باقاعدہ طور پہ تربیت نہیں کی جا رہی. اور سب سے لاسٹ میں اور بہت امپورٹنٹ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، جتنے بھی کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو ڈرگس کا جو سپلائی ہے وہ کافی آسان ہو گیا، کافی سمپل ہے اور کافی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں وہاں پہ. اسکول سے جب ایک بچہ کالج میں جاتا ہے تو کالج میں جانے کے بعد اس کی جو فریڈم ہے وہ اس کو کافی زیادہ، اس کی فریڈم میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ آزادی فیل کرتا ہے کیونکہ اس طرح کا اسٹرکٹ انوائرمنٹ اس کو کالج میں نہیں ملتا جو کہ اس کو اسکول میں ملتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس چیپٹر میں کی گئی ہیں. تو ہم فرسٹ پیج سے شروع کرتے ہیں، پیج 168 فرسٹ لائن سے. ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان. It is a grim reality that the abuse of drug is on the rise in the youth of Pakistan. یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے. گرم ریالٹی کا مطلب ہے سنجیدہ حقیقت. یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے کہ منشیات کا استعمال پاکستان کے نوجوانوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. Every year 40,000 new users of drug are added to the list of drug addicts, making Pakistan one of the most drug affected countries in the world. ہر سال منشیات کے جو عادی لوگ ہیں ان کی فہرست میں 40,000 نئے عادی لوگ شامل ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کو منشیات سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی صفوں میں شامل کر رہے ہیں. The most disturbing fact is that majority of the drug addicts are under the age of 25 and are undergraduate students. سب سے زیادہ تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ منشیات کے عادی لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ 25 سال سے کم لڑکوں کی ہے، اور اکثر اس میں انڈر گریجویٹ طالب علم. انڈر گریجویٹ کا مطلب ہے وہ ابھی کالجز میں پڑھ رہے ہیں. According to one survey, 1 out of every 10 college or university students is drug addict. ایک تحقیق کے مطابق، ایک سروے کے مطابق، مطلب تحقیق کے مطابق کالج یا یونیورسٹی کے ہر 10 طالب علموں میں سے ایک جو طالب علم ہے وہ نشے کا عادی ہے. Some of the most dominant causes of drug abuse in educated youth are academic pressure, over expectations of parents, and lack of proper counseling and easy availability of drugs in educational institutes. تعلیم یافتہ نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے بڑی وجوہات میں سے چند جو ہے وہ تعلیمی دباؤ ہو سکتا ہے، والدین کی جو توقعات ہیں، بیجا توقعات ہیں یا زیادہ توقعات ہیں، باقاعدہ مشاورت کی کمی ہو سکتی ہے، اور تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کی آسانی سے دستیابی ہے. As students cross the threshold of college, they experience the new frontiers of freedom from the controlled environment of school, freedom from parental guidance, and above all, freedom to move, choose and participate on their own sweet will in intramural, social and extracurricular activities of campus. Intramural کا جو مطلب ہے، یہ مطلب ہے کسی چیز کے اندر محدود جو ہے کوئی جگہ اس کے اندر، تو یہاں اس سے مراد جو ہے وہ اسکول ہے. اسکول جو ہے مطلب ود ان دا والز آف سم تھنگ، انٹرامورل کا مطلب ہے. تو جیسے جو ہی طالب علم کالج کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک آزادی کے نئے دور میں داخل ہوتے ہیں، مطلب اسکول کے محدود اور سخت ماحول سے آزادی، پدرانہ رہنمائی سے آزادی، اور سب سے بڑھ کر گھومنے پھرنے کی آزادی. کالج کے حدود کے اندر ہونے والی غیر نصابی اور معاشرتی سرگرمیوں میں اپنی مرضی کے مطابق حصہ لینے کی انہیں آزادی حاصل ہو جاتی ہے. However, تاہم along with the excitement of freedom, students may also feel stress and pressure of parental expectations to perform well in studies and to be the best in the chosen field, the social pressure of living alone without assistance and support of family, and to cope with peer influence. اب اس کے بعد آزادی کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ طلباء والدین کی توقعات کے وہ اسباق بھی اچھی کارکردگی دکھا کر منتخب کردہ شعبے میں سب سے بہترین بن جائیں کا دباؤ بھی برداشت کرتے ہیں. مطلب وہاں پہ ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ سب سے بہترین بن جائیں، تو ایک یہ دباؤ ہوتا ہے وہ برداشت کرتے ہیں. ان پر خاندان کے سہارے اور امداد کے بغیر اکیلے رہنے کا معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، اور ساتھیوں کے جو پیئرز، ان کا مطلب ہے ساتھی، اور انفلوئنس کہتے ہیں اثر، اور ساتھیوں کے اثرات سے نمٹنے کا
یا نپٹ لینے کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ بھی ان پر ہوتا ہے. اکیڈیمک پریشر, تعلیمی دباؤ, when the students are under heavy demands of time and energy to meet academic goals, studying all night if necessary to make the grade and averting failure. اس کے بعد تعلیمی دباؤ, جب طلبہ کو زیادہ وقت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تعلیمی اہداف یعنی جو ٹارگٹس ہیں ان کو حاصل کر سکیں, اور اگر ضرورت ہو تو انہیں اچھے گریڈ حاصل کرنے اور ناکامی سے بچنے کے لیے ساری رات مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے. To get through these pressures, many students seek ways to obtain stress relief. اس قسم کے سارے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے بہت سے طلبہ تناؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے مختلف طریقے تلاش کرتے ہیں. اسٹریس ریلیف مطلب تناؤ سے چھٹکارا حاصل کرنا. بٹ انسٹیڈ آف آپٹنگ فار ہیلدی ایکٹیویٹیز لائک اسپورٹس اور ایکسرسائزنگ ٹو ڈیکمپریس, سم اسٹوڈنٹس ٹرن ٹو دا یوز آف ڈرگس. لیکن تناؤ کو دور کرنے کے لیے کھیل کود یا ورزش جیسی صحت مند سرگرمیاں اختیار کرنے کی بجائے کچھ طلبہ جو ہیں وہ منشیات کے استعمال کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, منشیات استعمال کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹس often find using drugs as an escape or a coping mechanism without being aware of detrimental consequences. Consequences کہتے ہیں نتائج کو, اور detrimental کہتے ہیں خطرناک نتائج. اب یہاں پہ جو طلبہ ہیں اکثر منشیات کے خطرناک یا تباہ کن نتائج سے لالمی کی وجہ سے انہیں حالات سے فرار یا مسابقتی تکنیک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مطلب یہاں پہ یہ کوپنگ میکینزم جو ہے نا, کوپنگ کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ, کسی چیز کو, کسی ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنا, کسی چیز پر قابو پانا. تو وہ یہاں پر خطرناک نتائج کو نہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ وہ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. The risk of course is that they may sabotage their education or make their lives worse. اب یہاں پہ جو رسک ہے, خطرہ جو ہے, یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم تباہ کر دیتے ہیں یا اپنی زندگیوں کو اذیت میں ڈال دیتے ہیں. Parents are the largest influence of external pressure for their young adult. The level of anxiety that families have about the studies and future goals of their siblings can adversely affect the progress and overall development of children. والدین اپنی اولاد جو کہ بالغ اولاد ہوتی ہے کے لیے بیرونی دباؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کے مقاصد اور مطالعے کے بارے میں ان کے خاندانوں کی فکر مندی کی سطح ان کے بچوں کی مجموعی ترقی کے رفتار پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہیں. یہاں پہ جو والدین کی طرف سے پریشر ہے وہ بچوں کی طرف سے, بچوں میں جو والدین کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, فیملی کی طرف سے جو پورا پریشر ہوتا ہے, اسٹڈی دیکھیں لیول آف اینزائٹی جو ہے یہ دیٹ فیملیز ہیو, ہر خاندان میں ایک پریشر ہوتا ہے اسٹڈیز کو لے کے, اور بہن بھائیوں کا آپس میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کا بھی ایک الگ سے جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. تو یہ جو اوور آل بچے کی گروتھ ہوتی ہے اس پہ کافی زیادہ اثر ڈالتی ہے, اس پہ کافی زیادہ یہ چیز اس پہ برا اثر ڈالتی ہے. پریشر آن ڈیولپنگ مائنڈس has the potential to affect the nervous system and brain and can place youth at greater risk for abuse of drugs. بڑھتے ہوئے ذہنوں کے اوپر دباؤ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اعصابی نظام اور دماغ کو متاثر کریں, اور یہ نوجوانوں کو منشیات کے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے. Parental interference and pressure is therefore one of the most significant external trigger for pressures and can lead to a high risk environment for mental illness and addiction in students. یہ والدین کی طرف سے مداخلت اور دباؤ یا تناؤ پیدا کرنے کے لیے بیرونی عوامل میں سے ایک اہم عمل ہے, اور یہ طلبہ میں ذہنی بیماری اور عادی پن پیدا کرنے کے ماحول کے خطرے کو بڑھاتا ہے. But for parents the door swings both ways. لیکن والدین ایک اور طرح سے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. Parents can influence their children through healthy dialogue about risk factors, stress and the dangers of drug use. والدین خطرے کے عوامل اور تناؤ اور منشیات کے خطرات کے بارے میں صحت مندانہ گفتگو کے ذریعے اپنے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں. مطلب ایک فیملی انوائرمنٹ اور ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے یہ سب ڈسکس کر سکتے ہیں, انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں. As custodians, parents should
wish their children to be successful and not succumb to their demands. کسٹوڈین کہتے ہیں نگران کو. ایک نگران کی حیثیت سے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی چاہیں اور ان کے مطالبوں کو تسلیم نہ کریں. مطلب succumb to their demands کا مطلب ان کی ہر بے جا ضرورت کو پورا نہ کریں. Children learn more by what their parents do than what they say, and if they see that their parents cope with pressure in a negative way, it sends a powerful message to their children. بچے جو ہیں وہ سب کچھ آپ اپنا ایک دماغ میں رکھیں گے, جو بچے ہیں وہ سب کچھ جو ہے نا جو سیکھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو بچے اپنے والدین کے قول سے نہیں بلکہ فعل سے زیادہ سیکھتے ہیں, اور اگر بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ایک منفی طریقے سے دباؤ سے نمٹ رہے ہیں تو اس سے بچوں کو ایک مضبوط پیغام ملتا ہے. The pressure that adults put on themselves both as individual and parents trickles down to kids. وہ دباؤ جو کہ پیرنٹس مطلب جو کہ والدین اپنے اوپر ڈالتے ہیں اور بحیثیت فرد یا بحیثیت والدین کی سے یہ ان بچوں کی طرف منتقل ہوتا ہے. مطلب وہ جو پریشر اپنے اوپر ڈالتے ہیں وہ آگے جا کے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے. We must start early to help teens develop a positive self-image and create healthy approaches to dealing with life. ہمیں چاہیے کہ ہم شروع ہی سے مثبت خود بینی کو پروان چڑھانے اور زندگی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے صحت مند طرز عمل اپنائیں یا اس کو اپنانے میں اپنے بچوں کی مدد کریں. مطلب پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں. When students try to alleviate pressure or stress, illegal substances make for a viable option. Alleviate کرتے ہیں کم کرنے کو, alleviate کہتے ہیں کم کرنا. تو جب طلباء دباؤ یا تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غیر قانونی مادے انلیگل سبسٹنس غیر قانونی مادے اشیاء ایک پائیدار آپشن ان کے لیے ثابت ہوتا ہے. ایک پائیدار آپشن یا ایک پائیدار راستہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. These illicit کہتے ہیں ناجائز. These illicit drugs are easily and cheaply available everywhere in our country. یہ جو ناجائز منشیات ہمارے ملک میں ہر جگہ آسانی سے اور سستے داموں دستیاب ہوتے ہیں. In addition, in many college and university events, alcohol and drugs are glorified and used as a sign of pleasure and romance. اس کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹیوں میں ہونے والے بہت سے پروگراموں میں الکوہل مطلب شراب اور منشیات کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور انہیں خوشی سے اور مزے لے کے ان کو یا مزے کی نشانی کے طور پر انہیں مزہ لینا یا خوشی کی نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. The graduating youth usually purchase drugs through dealers or agents who are just a phone call away, and their cell numbers are easily exchanged among peers. یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم عام طور پر منشیات کے کاروباریوں مطلب یا کاروبار کرنے والوں یا دکانداروں کے ذریعے منشیات خریدتے ہیں کہ جو صرف ایک فون کی دوری پر ہیں, اور انہیں فون نمبرز جو ہیں ان کے ساتھی طلبہ ایک دوسرے سے آسانی سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. among peers کہتے ہیں جو آپ کے ان کے ساتھی ہوتے ہیں جو آپ کی جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں. The contact numbers of drug dealers and agents are also widely distributed in students' hostels, college cafeterias and other places that are generally hidden from the eyes of law enforcing agencies and convenient to the students. اب اس میں جو ان کے نمبر ہوتے ہیں جو نمبر یہ آپس میں تبادلہ کرتے ہیں منشیات کے کاروباری لوگوں کو اور ایجنٹس کے فون نمبرز جو ہیں وہ طلباء کی ہاسٹلوں کالج کے کیفیٹیریاز کینٹین اور ان تمام دوسرے مقامات پر بڑے پیمانے پر تقسیم کیے جاتے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھ سے یا نگاہ سے چھپے ہوتے ہیں اور طلباء کے لیے قابل رسائی ہوتے ہیں. مطلب ان کو آسانی سے ان تک وہ پہنچ سکتے ہیں. Regrettably, some elements of law enforcement agencies are also colluding with drug mafia. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر موجود کچھ عناصر بھی ڈرگ مافیا یعنی منشیات کاروبار کرنے والا جو گروہ ہے اس سے خفیہ طور پر ملے ہوتے ہیں. This nexus has made the availability of the lethal drugs far more convenient for the youth. یہ جو رابطہ ہے ان رابطوں نے نیکسس کہتے ہیں یہ جو ملاپ ہے اس نے نوجوانوں کے لیے ان مہلک منشیات کی دستیابی کو اور بھی زیادہ آسان کر دیا ہے. Parents, if not engrossed too much in their career, can quickly perceive and recognize that their children are addicted to some illicit substance. اگر والدین اپنے پیشہ ورانہ کاموں میں زیادہ مشغول نہ ہوں زیادہ اس میں بزی نہ ہوں تو وہ بہت جلد دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بچے کسی غیر قانونی چیز یا منشیات کے عادی ہیں. If parents notice that their children have deeply emaciated body, strong loss of appetite, difficulty in breathing and fatigue,
strong nervous disturbance, long home absences, extra money demand, telling lie to get more isolation, remaining away from others, long sleeping time, laziness, pale face, tremors in fingers, irregularities in work and studies, no interest in everyday life, red eyes, slurred speech, circles under the eyes, neglect of personal hygiene, and marks and traces of abuse on the body, they should immediately seek medical help for their child. اب یہاں پہ کچھ جو ہے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اگر والدین اپنے جو ڈیلی کام ہے اس میں زیادہ مشغول نہیں ہوتے تو وہ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ غیر قانونی چیزوں میں ملوث ہے. اگر والدین دیکھیں کہ ان کے بچے کی صحت کمزور ہے یا وہ سانس لینے میں دشواری رکھتا ہے یا تھکاوٹ ہے، بہت زیادہ اعصابی بیماریاں، کمزوریاں، یا گھر سے طویل غیر حاضری ہے اس کی، اضافی رقم کا مطالبہ کرتا ہے یا رقم حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تنہائی میں تنہا رہتا ہے یا دوسروں سے دور رہتا ہے، زیادہ دیر تک سوتا ہے یا کاہلی ہے، رنگ اس کا پیلا ہو گیا، انگلیوں میں کپ کپی ہے، کام اور مطالعے میں بے قاعدگی ہے، روزمرہ زندگی میں اس کی جو دلچسپی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، آنکھیں اس کی سرخ ہیں، بولنے میں بڑبڑاتا ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی ہیں، اور اپنی ذاتی صحت و صفائی کو بھی نظر انداز کرتا ہے اور جسم پر عادی لوگوں کی نشانیاں جیسے مسائل ہوں، تو والدین کو چاہیے کہ فوری طور پر بچے کو طبی امداد فراہم کریں. Regrettably, our education institutions do not train students how to manage academic stress. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے تعلیمی دباؤ سے نمٹنے کے لیے طلباء کی تربیت نہیں کرتے. Teachers should guide students that they should have realistic expectations regarding parental, social and academic pressure to avoid the pitfalls of illicit substance abuse. اساتذہ کو چاہیے کہ طلباء کی رہنمائی کریں کہ وہ غیر قانونی منشیات کے گڑھے میں گرنے سے بچنے کے لیے والدین، معاشرتی اور تعلیمی دباؤ کے بارے میں حقیقت پسندانہ توقعات رکھیں. Educating our students about the consequences of alcohol and drug abuse may only deter them for a little while. شراب اور دوسرے منشیات کے نتائج کے بارے میں بچوں کو آگاہ کرنے سے ہی ان کو کچھ وقت کے لیے ان سے باز رکھا جا سکتا ہے. We must also offer additional options such as exercise program under the guidance of trained health and physical education instructor, individual counseling and emphasizing the students to stay connected to family back home. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے متبادل راستوں مثلاً جسمانی صحت کے تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی، ورزشوں کے پروگرام ہو گئے، انفرادی طور پر پیشہ ورانہ مشاورت اور طلباء کا خاندان سے جو رابطہ رکھنا جیسے اضافی جو راستے ہیں وہ بھی پیش کر دینے چاہیے. Moreover, every college should offer orientation weekends to create awareness among the students about spiritual, physical, psychological and societal repercussions of the abuse of drugs. اس کے علاوہ ہر کالج کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان منشیات کے استعمال کے روحانی، جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے آگاہی ہفتوں کا اہتمام کریں. Efforts should be made to control the use of tobacco in the campuses of educational institutions because it is a gateway to drug abuse. کوششیں کرنی چاہیے کہ تعلیمی اداروں کی حدود میں تمباکو کے استعمال پر قابو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تعلیمی اداروں کی حدود میں تمباکو کے استعمال پر قابو پایا جائے. Because it is a gateway to drug abuse, کیونکہ یہ منشیات کے لیے ایک گزرگاہ ہے. Most of the youths usually start with soft drugs like cigarettes. اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈرگس کی دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے سافٹ ڈرگ، ایک ہوتا ہے ہارڈ ڈرگ. سافٹ ڈرگس میں ہمارے پاس سگریٹس ہو گئے جیسے چھالیا ہو گیا، گٹکا، نسوار، پان، اینڈ دین موو ٹو ہارڈ ڈرگس، اور پھر ہارڈ ڈرگس میں ہیروئن ہو گئی، اوپیم مطلب افیم ہو گئی، کوکین جیسے یہ پاؤڈر وغیرہ، آئس اور شیشہ، یہ جو ہیں یہ پھر ہارڈ ڈرگس ہیں. People who start smoking cigarette or drink alcohol at a young age are much more likely to experiment with illegal drugs than people who do not smoke or drink. وہ لوگ جو چھوٹی عمر سے ہی سگریٹ نوشی یا شراب پینا شروع کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی بنسبت زیادہ آسانی سے غیر قانونی منشیات کا شکار ہو سکتے ہیں جو سگریٹ نوشی یا شراب نوشی نہیں کرتے. Supportive families and conducive atmosphere of educational institutions are essential to raising socially, mentally and physically healthy and well-adjusted children and preventing later adolescent problems. بچوں کو معاشرتی، ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند اور مطابقت پیدا کرنے والے بنانے کے لیے مددگار خاندانوں اور تعلیمی اداروں کے اندر سازگار ماحول بہت ضروری ہے، اور بعد کی عمر میں پیدا ہونے والے مسائل کے تدراک سے بھی بچا جا سکتا ہے.
The challenges faced by many parents is balancing family and work life, juggling financial commitments with adequate support and leisure time for family to be together. بہت سے والدین کو خاندان اور باہر کے کام کی زندگی میں توازن پیدا کرنے، کافی مدد فراہم کرنے کے ذریعے معاشی وعدے پورے کرنے اور خاندان کی وحدت کے لیے فارغ وقت دینے جیسے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. Sometimes parents struggle with drug abuse problems which affect their parenting skills. کبھی کبھار بعض اوقات منشیات کے استعمال کے مسائل کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے والدین کی جو پدرانہ مہارتیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. Factors such as a lack of security, trust and warmth in parent-child relationships. عوامل مثلاً حفاظت یا تحفظ کی کمی ہوگی، والدین اور بچوں کے درمیان تعلق کے اعتماد کی کمی ہوگی. A lack of structure in family life. یہ جو خاندانی زندگی ہوتی ہے اس کی جو ترتیب ہے اس میں کمی. And inappropriate discipline practices. اور جو نظم و ضبط کی جو ناموزیت ہے. And insufficient limit setting can render children at greater risk of problem behaviors and subsequent drug abuse and mental disorders. اور ناکافی تعین حدود بچوں کو ناقص رویوں اور منشیات اور ذہنی صحت کی بیماریوں کے خطرات سے دوچار کر سکتی ہے. Adequate measures should also be taken by the authorities in education to implement compulsory drug education in every education institute and train teachers to provide drug prevention education. جو مناسب اقدامات ہیں وہ ارباب اختیار، جو تعلیم کے میدانوں کے ارباب اختیار ہیں ان کو لینے چاہیے، ایک مناسب اقدامات لینے چاہیے تاکہ وہ ایک لازمی مضمون جو ہے منشیات پر وہ اس کا تعارف کر سکیں، اس کو امپلیمنٹ، اس کو لاگو کر سکیں ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، اور اساتذہ کو تربیت دے سکیں کہ وہ ٹو پرووائڈ ڈرگ پریونشن ایجوکیشن، کہ وہ جو ہے ڈرگ سے یہ جو منشیات کی جو تعلیم ہوتی ہے اس سے کیسے بچا جائے، وہ تعلیم آگے اسٹوڈنٹس تک، آگے طلباء تک پہنچا سکیں. اویئرنیس کمپینز شوڈ بی رن تھرو ماس میڈیا، تھیٹر اینڈ ایسے کانٹیسٹ. اویئرنیس کمپین کا مطلب ہے یہ جو آگاہی کی جو مہم ہوتی ہے، آگاہی کی جتنی بھی مہم ہے وہ چلائی جا سکتی ہیں جس میں ماس میڈیا ہے، مطلب بڑے پیمانے پر لوگوں کو آگاہ کرنا. تھیٹر کا یہ جو ڈرامہ جو بنایا جاتا ہے اسٹیج پر، اینڈ ایسے کانٹیسٹ، مضمون نویسی کے مقابلے ہو سکتے ہیں. لیکچرز ڈیکلیمیشن کانٹیکس، یہ جو لیکچرز وغیرہ دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہیں اس پہ. اینڈ شوڈ بی آرگنائز ان اسکول، کالج اینڈ یونیورسٹیز فار اویئرنیس. یہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے تاکہ آگاہی پھیلائی جا سکے. پراپر کاؤنسلنگ فار ارلی یوزرز اینڈ اینٹی ڈرگ یوتھ سیل شوڈ بی اسٹیبلش ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز. یہ جو پراپر کاؤنسلنگ ہے نا، مطلب باقاعدہ مشاورت کے لیے اور منشیات کے خلاف ایک یوتھ سیل تشکیل دیا جا سکتا ہے جو کہ کالجز میں ہو اور یونیورسٹیز میں ہو. If these strategies are adopted with integrity and good faith, we can not only control but eradicate the evil of drug abuse from our youth in particular and society in general. اگر پوری ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ یہ حکمت عملی اپنائی جائے تو ہم ہمارے نوجوانوں سے بالخصوص اور معاشرے سے بالعموم منشیات کی برائی نہ صرف ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں بلکہ مکمل طور پہ اسے ختم بھی کر سکتے ہیں. تو this was all about unit number 19 اینڈ ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان. اس میں ہم نے پڑھا کہ کیسے جو ہے وہ جو منشیات کا استعمال ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں اور طالباء میں جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، اور اسی کئی وجوہات ہم نے پڑھی کہ وہ وجوہات جو ہے وہ ان میں سے کچھ پیرنٹس کی طرف سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں تعلیم کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کالج کے اسکول کے بعد فوراً کالج میں جانے کی آزادی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو ہے مختلف جو ہے ڈرگس کی جو اویلیبلٹی ہے، آسانی کے ساتھ جو منشیات تک رسائی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو اس پورے چیپٹر میں ہم نے جو پاکستان میں ہونے والی یہ ایک بہت سنجیدہ جو حقیقت ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور اس طرح کے چیپٹر کو آپ کی بک میں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو ان کے جو نتائج ہیں، جو بہت ہی تباہ کن نتائج ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی آگاہی ہو، تاکہ آپ اگر اپنے آپ میں ایسی چینج فیل کرنا شروع کریں کہ آپ تعلیم سے ہٹ رہے ہیں، آپ اپنی ایجوکیشن سے ہٹ رہے ہیں، تو یہ سارے نتائج آپ کے مائنڈ میں پہلے سے ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ہی رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ.